اسی سے متصل بیچ میں ایک روایت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے وصیت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ جو کہلاتی ہے وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے، تو یہ سرکار نے خود بھی پڑھی ہے، ثابت ہے جیسے نچلی روایت میں آ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی بیان فرمائی ہے۔ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، تو سمجھ لیں فجر کا وقت ختم ہو گیا اور اب مکروہ وقت شروع ہوا ہے، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 منٹ تک رہتا ہے ہمارے یہاں کے حساب سے۔ 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز اشراق ہے، اور 20 منٹ کے اندر سورج اتنا حدت والا نہیں ہو جاتا کہ اس پہ نگاہ جمنا مشکل ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ میں اتنی شدت نہیں آتی ہے، لیکن تھوڑی تیزی آ جاتی ہے۔ پھر جب اور زیادہ تیزی آ جائے کہ اب آپ کی نگاہیں سورج پہ بالکل نہیں جم سکتی ہوں، تو سمجھ لیں اب چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں کے فرق کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی دونوں کے وقت کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 20 منٹ مکروہ گزر جانے کے فوراً بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ سورج میں بھی نرمی ہے، اور جب سورج میں بہت زیادہ سختی اور گرمی آ جاتی ہے کہ اب آپ کی نگاہ نہیں جمتی، تو اب چاشت کے وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن انجام کے سلسلے میں، اینڈ کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں کہ جیسے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے تو اشراق اور چاشت دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کے پاس موقع ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تکبیر میں تکبیر لگاتے ہوئے کانوں کو چھونا لازم نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، کوئی کان کی یا انگوٹھوں کو کان کی لو کے ساتھ لگانا کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں، کندھے تک اٹھانا یا کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو لے کے جانا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مستحب قرار دیتے ہیں، سنت مستحبہ، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ اصل میں اندازہ کرنے کے لیے کہ بعض اوقات کیونکہ شیشہ تو سامنے ہوتا نہیں، وہ اس طرح کانوں کو یہ چھو کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاتھ صحیح مقدار اور مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو اگر اس وجہ سے کوئی کرے، اس کو سنت سمجھ کے نہ کرے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ بچے نے کویشچن کیا کہ قضاء عمری کا حساب کس عمر سے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو فتویٰ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ فتوے کا مطلب شرعی حکم یہ ہے، اس پہ آپ کر لیں ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے تقویٰ، یعنی احتیاط اس میں ہے، وہ بھی شرعی حکم کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن زیادہ محتاط مسئلہ ہوتا ہے۔ تو قضاء عمری کا حساب کرنے کے لیے فتویٰ تو اس پر ہے کہ مرد ہو یا عورت تو 15 سال سے اپنا حساب کرے، کیونکہ 15 سال کے بعد انسان عموماً بالغ ہو جاتا ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ بچیاں 9 سال سے حساب کریں اور مرد 12 سال سے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر فتوے پہ عمل کرنا چاہیں تب بھی آپ کے لیے کوئی گریز کے امکانات نہیں ہیں، اب 15 سال کے بعد سے کر سکتے ہیں۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ جو مقامات ہیں یہ گواہی دیں گے۔ جی بالکل، یہ جو آپ نے سنا بہتر سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بعض اوقات نماز پڑھتے تھے، جو سنن نوافل، پھر آ کے یہاں نماز پڑھی، باقی نماز وہاں پڑھی، اور اسی طرح اکابرین نے یہ تلقین فرمائی کہ جگہ بدل کر نماز پڑھیں، جہاں آپ نے سنت پڑھی تو وہاں فرض نہ پڑھیں، تھوڑا سا سرک جائیں، اور فرض پڑھ کے پھر تھوڑا سا ہٹ کر، اسی لیے آپ دیکھیں سارے نمازی تقریباً دائیں بائیں ہو کر پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بقاع زمین، ایک تو بحکم حدیث، باقی تمام زمین کے جو جگہ ہیں یا زمین کے اور ٹکڑے ہیں ان پر فخر کرتا ہے، اور دوسرا بروز قیامت یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا، اس لیے جگہ بدلنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کوئی ایک جگہ اپنے لیے نماز کے لیے مخصوص کر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے مخصوص کرنا ایسا کہ کوئی رش وش نہیں ہے، ایک جگہ سے ہوا بہت اچھی آتی ہے، میں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو مجھے خوش و خضو بہت ملتا ہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ جگہ مخصوص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مصلی کے قریب اپنا رومال رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں پڑھے گا، یہاں میں پڑھوں گا، وہ دوسروں کو نہیں پڑھنے دیتے۔ اس طرح کی جگہ مخصوص کرنا یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ ہے۔ کوئی اپنا رومال رکھ کے نہیں جا سکتا۔ اگر فرض کریں کوئی رومال رکھ کر وہاں چلا گیا وضو خانے پر، تو یہ کوئی بس نہیں ہے کہ اس کی سیٹ پہ اپنا سامان رکھ کے چلے گا تو اس سیٹ پہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، کوئی ہٹا کر ادھر کھڑا ہو جائے، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اس طرح جگہ مخصوص کر لینا، یا پھر تیسری صورت یوں بنا سکتے ہیں کہ اسی جگہ میں میری نماز ہوگی ورنہ نہیں، اس طرح تخصیص کر لینا یہ صحیح نہیں ہوتا، ورنہ جو میں نے پہلی صورت بتائی اس کے تحت صحیح ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں جب جماعت ختم ہو جاتی ہے، بعض لوگ لیٹ پہنچتے ہیں تو اپنی جماعت قائم کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، یا بعض مسافروں والی مسجد جیسے اسٹیشن والی مسجد ہوتی ہے، بس اسٹاپ پہ مساجد ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے رہتے ہیں نماز پڑھ کے نکلتے رہتے ہیں، ان کے لیے؟ دیکھیں، ویسے یہ حکم ہر مسجد کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، نماز پڑھا کے چکے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے دیر سے تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کون ہے جو ان کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو یعنی انہوں نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی سے ثابت ہے کہ لیٹ ہو جانے پر جماعت قائم کی گئی ہے۔
تو مسافر والی مسجد میں تو شبہ ہی نہیں ہے، لیکن عام مساجد کے اندر کوئی دیر سے آئے تو جماعت قائم کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اب ماحول بدل گیا ہے، اگر آپ کبھی کبھار ہو جائے تو چلے الگ بات ہے، اس کو عادت نہ بنائیں۔ اگر عادت بنا لیتے ہیں، یعنی ہفتے میں 2-3 بار آپ ایسا کرتے ہیں تو شکوک و شبہات اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات امام صاحب گھبرا جاتے ہیں کہ ضرور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنا گروپ بنا رہے ہیں، اور ایک کلیش کی صورتحال بن جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف مکاتب فکر کی مساجد میں اگر آپ دیر سے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بھی اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ یا تو ماحول سازگار ہو تب جماعت ثانیہ قائم کرنے میں حرج نہیں، اور اگر ماحول سازگار نہیں ہے، فتنہ فساد، بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو اپنے گھر پہ آپ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی بیسٹ ہے۔ یہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز ہوتی ہے، 2 کر کے پڑھیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نبی کریم سے منقول ہے، اور نیت ویسی کریں گے، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبل شریف کی طرف، اور جس طرح نوافل ادا ہوتے ہیں یا فرائض ادا ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا اور درمیان رات میں آنکھ کھلی تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تہجد کا وقت یاد رکھیں، عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد، اور پھر انسان سو جائے تھوڑی دیر، پھر اٹھے گا تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ شرط ہے، عشاء کے فرض پڑھ لیے ہوں چاہے وتر بھی نہ پڑھے ہوں، اور تھوڑی دیر سو جائے، جاگے گا، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اور اب اس کا اختتام جو ہے وہ طلوع فجر تک رہتا ہے، پھر درمیان میں کبھی بھی آپ پڑھ لیں تو وہ تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر عشاء کے فرائض نہیں پڑھے تھے اور سو گئے اور جاگے تو سونے کی شرط تو ہوئی، لیکن عشاء کے فرائض کے بعد سونے کی شرط نہیں پائی گئی، لہٰذا یہ قیام اللیل تو کہلائے گی، صلاۃ اللیل کہلائے گی، رات کی نماز، رات کا قیام، لیکن تہجد نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا کہ کیا مسجد سے اپنے گھر میں وضو کی نیت سے پانی لانا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مرد نمازی ہیں تو اور گھر میں پانی نہیں ہے تو مسجد میں جا کر ہی وضو کریں، اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کے دیگر افراد کے لیے، عورتوں کے لیے مسجد سے پانی لانا، تو یہ اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مسجد کا پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہا ہو، اس کو کسی اور کے لیے باہر چاہے اسی مقصد کے لیے ہو، مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ باہر لے جانا چاہیں پانی تو اس کی واجبی قیمت دیں۔ یہ کمیٹی کو چاہیے کہ اگر باہر کے لوگ مسجد کا پانی لے کے جاتے ہیں تو ایک واجبی قیمت کا مطلب یہ کہ جو اتنے ایک بالٹی لے جا رہے ہیں تو ایک بالٹی کتنے میں ایریا کے اندر ہوتی ہے اتنا پیسہ لینا چاہیے، اور یہ بھی اس صورت کے اندر کہ جب باہر لے جانے میں مسجد کے پانی میں قلت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نمازی بغیر وضو کریں یا پانی بیچنا شروع کر دیں، ایسا نہیں، جب اضافی پانی ہو تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو صرف وضو کے لیے لے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ جب آپ لے کر جاتے ہیں نا، ایک آدمی لے کر جاتا ہے تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی نیت کیا ہے، اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھ لیں کوئی کام کرتے ہوئے تو ہماری مثال ایک بھیڑ کی طرح ہے، بھیڑ جیسے ہوتی ہے نا، تو وہ ایک اگر گڑھے میں اتر کے چل رہی ہے، حالانکہ سائڈ سے راستہ ہے، آپ دیکھیں گے بھیڑیں سائڈ سے نہیں جائیں گی، ہر ایک گڑھے سے اتر کے جائے گی، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم فوری طور پہ چیز کو اپناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لہٰذا آپ تو اچھی نیت کے ساتھ لے جا رہے ہیں، دوسرے بہت ساری نیتوں کے ساتھ لے جائیں گے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال مسجد کا پانی مسجد میں ہی یوز کیا جائے، اگر باہر لے جائیں تو واجبی قیمت پر لے کر جائیں، جبکہ مسجد کے پانی میں قلت وغیرہ نہ ہو۔ کسی کا واجب ترک ہوا اور اس نے ایک کے بجائے 2 دفعہ سجدہ سہو، یعنی 4 جو سجدے کر لیے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ سلام پھیر چکے ہیں تو 2 چونکہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے سجدے کیے ہیں تو یہ نماز واجب العیادہ ہوگی، بہتر ہے کہ اس کو بعد میں دوبارہ لوٹا لیا جائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ نماز شروع کریں تو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کریں کہ ہم یہ خیالات نہ آئیں؟ دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ایک شیطان کو گویا کہ اجازت دی ہے، اس کو وسعت دے دی ہے کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان وساوس کو زیادہ زیادہ دور کریں اور اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ یا نورانیت پیدا کریں کہ نور سے وہ جل جائے یا گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں، جیسے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھو 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 کریں، بشرطے کہ جماعت میں نہ پڑھ رہے ہوں، کسی کو کہے گا مجھ پہ تھوک رہے ہیں تو ویسی، اور تھوکنا نہیں ہے، تھو 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 بس کرنا ہے، جیسے شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، اس کی برکت سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف، سورت، ثنا، التحیات، دعائے قنوت، اس کا مطلب، اس کے علاوہ تکبیرات انتقالات وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے تراجم آپ سیکھ لیجئے، اور جب آپ پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں لائیں، جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں مخصوص صورتیں الحمد پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ سیکھ لیں، امام صاحب جب وہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ترجمہ ذہن میں دہراتے رہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز میں ارکان کو ادا کرتے ہوئے نگاہ رکھتے ہیں وہاں نگاہ جما کر رکھیں، جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر،
جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو گود میں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کی نوک اور سلام پھیرتے ہیں تو کندھے کو دیکھتے ہیں، نگاہ جمع کر رکھیے، ہٹائیے نہیں، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور باقی اگر وسوسے پھر بھی آتے ہیں اس سے گھبرائیں بالکل نہیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جتنا زیادہ وسوسے ہوں گے اور ان کو آپ دور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل خشوع و خضوع نہیں ہے تو کیا فائدہ اس سے نماز کا؟ نا بہت فائدہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ کو وسوسے نہ آئیں اور آپ سیدھی سیدھی نماز پڑھیں تو یہ تو آپ کو مشقت بالکل بھی نہیں ہوئی، تو جو جتنی زیادہ مشقت میں نماز ادا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص 5 وقت نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نوافل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو جو آخری نصیحتیں کی اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ کا فرض باقی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفل قبول نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس جنس کی عبادت فرض باقی ہو اس کا نفل مقبول نہیں ہوتا، لہذا اگر زکوٰۃ باقی ہو تو نفلی صدقہ مقبول نہیں ہے، نماز باقی ہو تو نفل نماز نہیں، اور اگر فرض روزے باقی ہوں تو نفلی روزے مقبول نہیں ہوتے، اس لیے پہلے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ختم کی اور پھر اس کے بعد اس نے وضو نہیں توڑا، حدث لاحق نہیں ہوا اور اس نے کوئی بات وغیرہ نہیں کی، تو جب تک وہاں بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش اور رحمت کرتے رہیں گے۔ یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کی جو مساجد ہیں اس میں زیادہ یہ فضیلت اس لیے حاصل ہو سکتی ہے کہ نماز کے بعد اکثر اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، یا وہ حضرات جو نماز کے بعد بیٹھ کر اسی جگہ پر کچھ دیر وظائف پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ جب تک وہاں بیٹھیں گے، جب تک اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنی دیر یہ اپنی دعا کر رہے ہیں اتنی دیر اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تو موجود ہے، اور ضمناً یہ ایک فائدہ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یعنی توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ فرشتے کوئی بھی فرشتہ جو بھی کام کرتا ہے صرف اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کام کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نماز ختم ہونے کے بعد جب تک آدمی وہاں بیٹھے رہے فرشتے دعا کریں گے، بس خود نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ انہیں اس لیے مقرر کرے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو، دعائے بخشش، دعائے مغفرت، دعائے رحمت، اور پھر اس کو مقبول بھی نہ فرمائے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، خود ہی اللہ نے مقرر کیا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور ان دعاؤں سے حصہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی بخشش اور آپ پہ نازل ہونے والی رحمتوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔ بہن نے فرمایا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو اکثر رکوع بھول جاتی ہوں اور ڈائریکٹ سجدے میں چلی جاتی ہوں، پھر ایک سجدے کی تسبیح پڑھ کے یاد آتا ہے تو میں واپس ہوتی ہوں، پھر رکوع کرتی ہوں، پھر 2 سجدے کرتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، جب فرض نکل جائے نا تو آپ کو واپس اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو جیسے آپ سجدے میں چلے گئے تو واپس آئیں، رکوع کریں، پھر 2 سجدے کریں۔ یہ دوسرا سجدہ نہیں کہلائے گا، اگر درمیان میں کوئی رکن رہ جاتا ہے تو اس کو کریں اور پھر 2 سجدے کریں، اور آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ یوں کریں کہ رکوع نہ کریں، سجدے کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ سہو ہوتا ہے واجب کے ترک پر۔ جب ہم کوئی واجب ترک کر دیتے ہیں، نماز میں کمی آتی ہے، اس کمی کو تدارک کے لیے، کفارے کے لیے سجدہ سہو ہے، اور رکوع فرض ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو تو واجب کے کفارے کے لیے تھا، واجب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھا، نہ کہ فرض کے قائم مقام ہو جائے یا فرض کی کمی کو پورا کرے، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر رکوع رہ جائے خدا نخواستہ، آپ واپس آئیں، رکوع کریں، پھر سجدے کریں، اور آخر میں سجدہ سہو بہرحال آپ کو کرنا ہوگا۔ کوئی بندہ ہے فجر میں اٹھا لیکن اس کے بعد جاب کی وجہ سے 4 نمازیں قضا کر کے رات میں آ کے 4 پڑھ دیتا ہے، اور جب منع کیا کہ طریقہ غلط ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا۔ نہیں، بالکل یہ غلط کہا۔ دیکھیں کوئی بھی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو 4 فرائض یا 2 فرائض ادا کرنے سے ہی روک دے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ کل کا میرا احکام شرع سن لیں، اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں انتہائی مجبور محض ہو جاتا ہے، اس میں کچھ رعایت کے پہلو نکلتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ کار کے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ماحول بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان بنائے ہیں، اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ اس کو کیا کیا پرابلم ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوریاں جانتا ہے کہ اس کی کیا ہوگی، اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ اسلام میں داخل ہو، عبادات کو اختیار کرو، یعنی ان آزمائشوں سے لڑو۔ نہ یہ کہ ہم آسانی تلاش کر کے دین کے معاملات کو، اللہ کی حکمتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق عبادات اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوتا
اگر ایسا ہی ہو تو ایک شخص گرمی میں روزے آئے، وہ کہے یار گرمی میں چھوڑو، میں سردی میں رکھ لوں گا، دن چھوٹے ہیں، اور جب منع کرے تو کہے یار قضا کر تو لیا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے، یہ نہیں چلے گا، ایسا شخص آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں اس کو کچھ برا نہ کہو، یا نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا، تو یہ بھی شخص شدید گناہ گار ہوا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک ہے کہ دوران نماز 2 یا 3 دفعہ کھجلی کر لی تو اس سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، حدیثوں وغیرہ میں کہیں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ فقہا کا اپنا ایک اجتہاد ہے، اور وہ اجتہاد معمولی نہیں ہوتا ہے، میں معمولی کہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اولی الامر منکم کی ابھی میں نے تشریحات آپ کو بیان کی۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایسا فعل کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی دور سے اس نمازی کو دیکھے تو یقین کر لے کہ نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے میں موبائل جیب سے نکالوں دوران نماز، نکال کے دونوں ہاتھوں سے اس کو کر کے پھر جیب میں رکھوں، اب جب تک میں دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں کوئی بھی دیکھے گا کہ یہ نماز میں نہیں، اسے عمل کثیر کہتے ہیں جو نماز کے فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر میں کوئی نماز میں ایسی حرکت کروں جو نماز کی اصلاح وغیرہ کی نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ یقین نہ کرے کہ نماز میں نہیں، بلکہ شبہ شاید ہو شاید نہیں، جیسے ہاتھ یوں نکالا موبائل، ایک ہاتھ سے بند کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات رنگ ٹون بن جاتی ہے، بند کر کے اسے رکھ لیا، اب دور سے دیکھنے والا شبہ میں رہے گا نماز میں ہے کہ نہیں، اسے عمل قلیل کہتے ہیں، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر یہ صحیح ضرورت کے تحت ہے تو مکروہ بھی نہیں ہوگی، ورنہ تھوڑی سی کراہت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے؟ اب فقہا نے فرمایا کہ اگر ایک رکن میں جیسے قیام ہے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر کوئی کھجا لیتا ہے یا 3 دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو یہ عمل کثیر بن جاتا ہے، اور جب عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے مطلب ہم اس پر فتویٰ دینا پسند نہیں کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کالج کے، اسکول کے، آپ ان کو دیکھیں ایک ایک رکن میں 10 بار ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ادب نہ سکھائیں، ان کو ادب سکھایا جائے گا۔ میں نے امام حضرات کو دیکھا ہے وہ 3 4 بار ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خصوصاً جب تراویح پڑھا رہا ہو، حافظ شروع کی تراویح 1.25 سپارہ پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک ایک رکعت کے اندر لمبا سپارہ ہوتا ہے، بیچارے کھجلی ہو، تھوڑا سا اس نے کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر تھوڑا سا کھجا لیا، پھر پڑھتا رہا، پھر کھجا لیا، تو کون اس کو دیکھ کے یہ کہے گا یہ عمل کثیر ہے؟ تو لہٰذا فقہا نے ضرور لکھا ہے، اور بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ لکھا کہ جب ہم اس پہ فساد کا حکم دیں گے تو لوگ ڈریں گے اور بڑے ادب سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اب ماحول بدل گیا ہے، اب جو ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ اس میں انوالو ہو گئے ہیں، مطلب بچے بال یوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس پہ مسلسل نمازوں کے فساد کا حکم دیں صرف ایک ذاتی رائے کی وجہ سے تو نقصان کا بہت اندیشہ ہے، اور ہزاروں مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا لازم آئے گا۔ اور یہ فقہا کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے کہ جب وہ ایک اجتہاداً کوئی حکم بیان فرماتے ہیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ معاشرے میں مطلب اس کے خلاف عام ہو جاتا ہے تو اپنی رائے کو واپس لے کے نرمی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعینی بہار شریعت میں بالکل لکھا ہے، اور میں خود اس پر عامل ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں بڑی احتیاط سے نماز پڑھنی چاہیے، نہیں کھجانا چاہیے، لیکن کیا اس پر فساد نماز کا حکم ہوگا؟ یہ مطلب یہ آج کل اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، تو مسئلہ یہ بیان کریں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نے کئی دفعہ ہاتھ اٹھا لیا تھا تو کیا میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس کو مایوس کرنے کے بجائے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے، یہ میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ احتیاط کریں۔ تو اس قسم کے مسائل میں جو اجتہاداً بیان کیے گئے، اور اس کی اصل وہی ہے کہ کیا عمل کثیر بنتا ہے یا نہیں، اور عمل کثیر کی آپ تعریف دیکھ لیں، اس کی روشنی میں تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے لوگوں کو، اگر ادب سکھائیں، ماحول بنائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت دیں، تاکہ ایک آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اتنا خوف ہو، ایسا اس کا دل حاضر ہو کہ حرکتیں نہ کرے۔ لیکن اگر ہم تمام کوئی لوازمات نہ کریں، کوئی اہتمام نہ کریں، اس کو ان کو پروٹیکشن نہ بتائیں، ان کو ہم احتیاط نہ بتائیں، ہم ان کو اللہ کی معرفت نہ دیں، اور صرف یہ حکم بیان کر دیں، تو یہ عمل کثیر کیسے بنے گا 3 دفعہ کھجانے سے؟ یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے۔ کتنی تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی، تو بہرحال احتیاط کریں، ادب کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن ہم اس پر فساد کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی پہ سجدہ سہو واجب ہو اور اس کو آخر میں یاد نہ رہے، نماز ختم کر لی، تو جب تک وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے مجلس تبدیل ہونا کہلائے، اس تک وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ مجلس تبدیل ہونا کب کہلائے گا؟ جیسے نماز ختم کر کے وہ کسی سے باتیں کرنے لگے، کھانا کھا لے، اٹھ کے چل پڑے، نیچے لیٹ جائے، سو جائے، تو یہ کہیں گے کہ مجلس بدل گئی، اور اب جو ہے اس کا گویا کہ سابقہ نماز سے سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو نماز واجب العیادہ ہوگی، اسے بعد میں ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ نماز ختم کرنے کے بعد ذکر الہی کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے فرمایا جسم پہ کہیں ہاتھ رکھے کوئی دم وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ فصل بالاجنبی نہیں کہلاتا، یعنی اس شخص کا ابھی سابقہ نماز سے رابطہ یا تعلق منقطع نہیں ہوا، جیسی یاد آئے فوراً سجدہ سہو کر لیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔
ایک ہی کہتی ہیں کہ کسی کے دانت یا سر میں درد ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے 2 نوافل پڑھے جائیں تو یہ درد دور ہو جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ اب خود ساختہ چیزیں ہیں، اپنے پاس سے بنا کے لوگوں کے اندر رائج کر کے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ یہ دانت کے درد کا شاید اس لیے کہا ہوگا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارکہ شہید ہوا تو ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ سرکار کا دانت شریف شہید ہوا تو میں بھی کر لیتا ہوں، انہوں نے ایک دانت توڑ دیا، پھر سوچا پتہ نہیں یہ والا تھا یہ والا تھا دوسرا بھی، اس طرح سارے منہ کے دانت توڑ دیے، تو شاید اس نسبت سے کہا ہو کہ دانت میں درد ہو رہا ہے تو ایسے قرنی کے نام کے 2 رکعت نوافل پڑھ لو۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے، من گھڑت واقعہ، جھوٹا واقعہ ہے، اور عقلاً اور شرعاً دونوں طریقے سے اس واقعے کا انکار واجب ہے۔ عقلاً اس لیے کہ کوئی کتنا ہی عشق میں مبتلا ہو، ایک اینٹ مارے اپنے دانت کے اوپر تو سارا عشق ہوا ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اپنے پورے دانت توڑ دے، ایسا کوئی عاشق نہیں ہوتا کہ وہ اتنے عالم وجد میں ہو کہ وہ دانت توڑتا چلا جائے اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہو۔ اور سب سے حساس چیز ہوتی ہے دانت ٹوٹتا ہے، جب یہ اسکیلنگ وغیرہ آپ کروا رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ دماغ تک چوٹ پہنچ جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، بالکل جھوٹا من گھڑت ہے، اس کو تو بنیادی نہ بنائے۔ تو یہ عقلاً بھی بنا اور شرعاً اس لیے کہ اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کی محبت میں اپنے دانت توڑ دو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچانا تو حرام ہوتا ہے۔ اور ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تابعی کے لیے اسے گناہ کی نسبت کرنا یہ عشق اور محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے کہ ایک تابعی کی طرف گناہ کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں میں وہی پڑتا ہے جس نے دین کی بیسکس نہیں سیکھے ہوتے۔ میں اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را علم دین سیکھیں۔ ہمارے بھائی بہن علم دین سیکھنے میں سستی کرتے ہیں، پھر اس قسم کی کوئی پوسٹ، کوئی میسیج، کوئی ایسی اڑتی پھڑتی افواہ اپنے کانوں تک پہنچتی ہے، ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم شرع جو دفاع کرتی ہے، پروٹیکشن کرتی ہے اور اس قسم کی فضولیات کو دفع کرتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان پھر ہم جیسے لوگوں کے پاس بھیج دیں گے پوسٹ بھیجیں گے فلاں چیز، اچھا بعض تو کچھ لکھتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی نہیں کرنی، بھیج دیا۔ اب میں کبھی کبھار ویسے تو میں اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، پھر جواب میں لکھتے اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا تاکہ آپ اصلاح کر دیں۔ ارے آپ نے تو لکھا ہی نہیں تھا کہ اصلاح کر دیں، آپ نے تو سیدھا مجھے بھیج دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی طرف نہ جایا کریں، پہلے کسی سے اچھی طرح اب پہلے علم سیکھ لیں، سب سے بہتر چیز ہے، جو بیسکس ہیں وہ سیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری خرافات سے بچیں گے، اور ورنہ پھر جیسے بھی آپ نے پوچھ لیا اس طرح کسی عالم سے پوچھیں تاکہ آپ اس طرح کے بے وقوفانہ کاموں سے بچیں۔ دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پھیر لیں یا کسی سے دم کروا لیں، کسی اپنے محرم سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ حدیثوں کے اندر الفاظ آئیں۔ پہلا کوشچن یہ تھا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے میں دیر سے پہنچا اور اذان شروع ہو چکی ہے تو وہ جمعے کی سنن پڑھے گا یا نہیں؟ دیکھیں اذان سے مراد اگر پہلی اذان ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے بعد تو بہت ٹائم ہوتا ہے، پڑھے گا، اور اگر دوسری اذان ہے تو پھر وہ نہ پڑھے، کیونکہ ہمارے ہاں دوسری اذان کے بعد پھر متصلاً خطبہ ہوتا ہے تو وہ خطبہ آرام سے سنے، اور بعد میں یہ سنت قبلیہ جو ہے وہ بعد میں ادا کرے، اور ترتیب یوں رکھے کہ پہلے جمعے کے فرض ہوں گے، پھر اس کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت پڑھ کر اس کی پھر پہلے والی 4 پڑھ دیں تاکہ بعد والی ترتیب اپنی جگہ قائم رہے۔ اور اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ دوسری کوئی نماز ہو، اس میں اگر اذان کے وقت انسان پہنچے تو کیا سنت ادا کرے گا کہ نہیں؟ تو بالکل ادا کرے گا، کیونکہ بہت ٹائم ہوتا ہے، اور اگر فرض کر لیں کہ ان کی مراد اذان سے اقامت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی اور انسان اقامت کو اذان ہی لکھ دیتا ہے، بلکہ حدیثوں میں بھی دوسری اذان اقامت کو بعض اوقات کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ اقامت مراد لے رہے ہوں، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، تو پھر دونوں سوالات کا جواب یہ ہوگا کہ اچھی طرح یاد رکھیں، صرف سنت فجر کا حکم یہ ہے کہ اگر اقامت ہو رہی ہو تو آپ سنت فجر پہلے ادا کریں گے، حتیٰ کہ اگر آپ کو گمان ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں تو پھر آپ کو سنن علیحدہ ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ سنت فجر کی تلقین بہت زیادہ ہے حدیث میں، اس لیے بعض نے اس کو قریب واجب کہا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں سنن، اس لیے ان کی رعایت کریں گے۔ باقی یاد رکھیں کسی بھی نماز کی، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اگر ان کی اقامت شروع ہو جائے تو پھر سنن ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے، فوراً آپ شامل ہوں، بعد میں سنن کو ادا کریں گے۔ ایک ہی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نماز کے لیے اقامت ضروری ہے، اور اگر اقامت نہ کہی جائے تو کیا جماعت نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو ہماری ریگولر 5 نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذان بھی اور اقامت بھی دونوں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان کو کرنا چاہیے، اگر ان کے ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور سنت مؤکدہ کے ترک سے ثواب میں کمی تو آتی ہے، لیکن عبادت ایسا نہیں ہے کہ شروع ہی نہیں ہوتی یا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے شرط میں اور فرض میں۔
کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، فرض نہ پایا جائے نماز تو شروع ہو گئی لیکن فرض چونکہ درمیان میں ہوتا ہے نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور سنت موقدہ کا حکم یہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر نماز شروع بھی ہو جاتی ہے، نماز مکمل بھی ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو آپ جواب سمجھ گئے ہوں گے کہ اقامت اگر نہیں کہی تو سنت موقدہ کا ترک ہوا، برا کیا، لیکن آپ کی جماعت پر کوئی فرق نہیں ہے، جماعت بالکل ہو جائے گی۔ جی ظہر کی 4 سنت میں اگر ہم دوسری رکعت میں ہی ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ظہر کی، تو اب سنت کمپلیٹ کرے یا جماعت میں جائیں؟ جی اگر سنت موقدہ سٹارٹ کر لی ہے تو پہلے اس کو تمام کریں گے پھر جماعت میں شامل ہوں گے۔ اگر سنت فجر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور گمان یہ ہے کہ امام صاحب سلام ہی پھیر دیں گے تو پھر سنت چھوڑ کے اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد سنن نہیں ہے۔ لیکن اس میں تو ظہر اگر ظہر ہے جیسے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ کر فرض ادا کر کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ ہو جائے تو بہرحال پھر اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بچی نے پوچھا کہ اگر ہماری کچھ نمازیں قضا ہو جائیں تو کیسے ان کو ادا کریں؟ دیکھیں ویسے ادا کرتے ہیں جیسے عام ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، بس قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرائض کی ہوتی ہے یا واجبات کی ہوتی ہے۔ چنانچہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرض اگر رہ گئے تھے وہ ادا کرنے ہوں گے، اور عشاء کے وتر یہ واجب ہوتے ہیں، ان کی قضا ہوتی ہے، آپ یہ قضا کریں گی۔ بس قضا کرتے ہوئے نیت یہ کر لیں گے کہ جو میری آخری فجر نکلی، یا پہلے کی نیت کر لیں جو سب سے پہلی فجر نکلی میں اس کی قضا ادا کر رہی ہوں، آپ کر لیں۔ یہ ظہر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، گھر میں اپنے آرام سے ایک وقت میں آپ پوری 5 نمازیں بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن پہلے آپ حساب کتاب کر لیں کہ کتنی زندگی کی نمازیں میری نکلی ہوں گی، فجر کتنی نکلی ہوں گی۔ لازم بات ایک اور تعداد تو نہیں پتہ چلے گی، لیکن دل جس پر جم جائے کہ ہاں 100 نکلی ہوں گی، 200 نکلی ہوں گی، بس آپ لکھ لیں فجر 200 ہیں، پہلے اس کو ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بارے میں اس کو تحری کرنا کہتے ہیں، غور و فکر کریں، جہاں دل گواہی دے کہ اتنی ظہر کی ہوں گی اس کو لکھ لیں، پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ نمازوں کو ادا کرتی چلی جائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد اپنی سابقہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بہن بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور فجر کے فرض پڑھیں گے، فرض سجدہ یا کوئی واجب سجدہ منع نہیں ہوتا، لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ سب کے سامنے نہ کریں بلکہ چھپ کر کمرے کے اندر اپنا اندر پڑھیں، کیونکہ قضا نماز ادا کرنا اگر کوئی اس پر مطلع ہوتا ہے تو چونکہ قضا کرنا نماز کا گناہ تھا اور گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہوتا ہے تو اس سے گناہ گار ہوں گے، تو چھپ کے ادا کرنا چاہیں تو کریں، اس وقت میں قضا نماز منع نہیں ہوتی ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تھے اور رکوع کی طرف چلے گئے، لیکن اس سے پورا کامل رکوع ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو واپس آئے یا نہ آئے؟ دیکھیں پہلے سمجھ لیں کہ رکوع کی ایک ہوتی ہے ناقص مقدار اور ایک ہوتی ہے کامل مقدار۔ ناقص تو یہ ہے کہ آپ پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر تھوڑا تھوڑا جھکیں اور ہاتھ کو اس طرح گھٹنوں کے رانوں کے پاس رکھ لیں حتیٰ کہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس اتنا، تو یہ آپ تھوڑا سا اتنا ٹیڑھا ہوں گے، یہ حد ناقص ہوتی ہے۔ اور کامل یہ ہوتی ہے کہ بالکل کمر سیدھی ہو جائے اور آپ کے ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہوں اور گھٹنے کے اوپر ہوں۔ تو اگر تو حد ناقص تک کوئی پہنچ چکا ہے، یاد رکھیں تو گویا کہ رکوع تک پہنچ گیا ہے، ایسی صورت میں تو واپس نہیں پلٹے گا بلکہ وہ کنٹینیو رکھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور اگر حد رکوع تک نہیں ہے، یعنی اتنا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، نہ پہنچے تو اس کا مطلب ہے حد رکوع تک ابھی ناقص والے حد رکوع تک بھی نہیں پہنچا ہے، تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور دعا قنوت پڑھ کے واپس آئے، یہ گویا کہ ابھی رکوع ہوا ہی نہیں، تو اب کنٹینیو کرے، اس میں آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہوگا۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ میں بعض اوقات جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی ایسا نہیں کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بس دل میں سوچتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور سنت ہی یہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے دل میں اگر پختہ ارادہ کیا ہے، مثلا میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور آج ظہر کے 4 فرض، تو بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے کہ نیت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، لوگ عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا، لیکن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ اچھا جب یہ سنت دل سے نیت کرنا ہے تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اسلام کے پاس آئے ہوں گے کیسز کہ جی میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پھر میں سوچ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح غفلتیں، اشتغال بہت زیادہ ہوا، کثرت مصروفیات، ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے، تو فقہاء نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی،
تو پھر فقہا نے کہا کہ مستحب افضل ہے کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے اور پھر اضطراب کا شکار ہو، پھر نماز توڑے دوبارہ نیتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہا نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہا اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر جمعے کی سنن نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے پہلے شروع کر چکے تھے اور شروع کرنے کے دوران خطبہ سٹارٹ ہو گیا تو تیزی کے ساتھ اس کو مکمل کر لیں، لیکن اگر آپ دیر سے آئے اور خطبہ ہو رہا ہے تو پھر آپ بالکل سٹارٹ نہ کریں، یا آپ کو گمان ہے کہ میں پڑھنا شروع کروں گا وہاں خطبہ سٹارٹ ہو جائے گا تو چھوڑ دیں، اور جمعے کی نماز کے بعد یعنی 2 فرائض ادا کرنے کے بعد پھر ان کو ادا کریں۔ یہ تھا کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو میں وطر میں پھر اس کے متبادل کیا پڑھا جائے؟ ایک تو میں دائرہ میں رہ کے اس بھائی سے کہتا ہوں، اگر آپ کو آفر ہو کہ آپ کو گورنمنٹ جاب دلوا دیں گے، آپ قرآن پڑھنا سیکھ لو اور دعائے قنوت یاد کر لو، میرے خیال میں شام سے پہلے یاد ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے کوشش کیجئے سیکھنے کی، اور دعائے قنوت اگر جو معروف ہے وہ یاد نہ ہو تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اس کا ترجمہ ہے 3 بار پڑھ دیں اور رکوع کر دیں، کافی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہیں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اذان کے وقت یا ذکر الہی کرتے ہوئے کیا سر پہ دوپٹہ لینا لازم ہے؟ دیکھیں لازم بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ جب یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو عورتیں سر پہ دوپٹہ لے لیں، کھانا کھاتے ہیں تو بھی ادب ہے، واش روم میں جائیں تو ادب ہے، اور اگر فرض کر لیں کوئی بہن اذان کے وقت برہنہ سر رہتی ہیں، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں بھی عورت اکیلی ہو تو دوپٹہ اوڑھ کر رکھے، یہ کیوں رکھے جبکہ نامحرم بھی نہیں ہے، فرض کریں صرف شوہر ہیں یا والد صاحب ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، اگر وہ دوپٹہ نہیں لیتی سر کے اوپر شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں سر پہ دوپٹہ ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ جنات بھی ہوتے ہیں اور یہ فلاں، تو جنات سے پردے کا کہاں حکم ہے یہ بتائیے؟ جنات سے تو پردے کا حکم ہی نہیں ہے، تو خواہ خواتین کو مقید کرنا۔ اب وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی، آپ نے فتویٰ دے دیا کہ سر پہ دوپٹہ لے کر رکھیں ہر وقت، بیچاری جلنے کا اندیشہ، گرمی میں ذرا کھڑے ہونا، ایسے لوگ ذرا 1 گھنٹے کھانا بنائیں تو پتہ چل جائے اچھی طریقے سے کہ کتنی مشکل سے بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ بیجا سختیاں کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ سر پہ لے لیں تو ادب ہے، بہتر ہے، نہیں لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عصر و مغرب کے درمیان کیا کھانا کھانا منع ہوتا ہے؟ بعض لوگ نہیں کھاتے۔ دیکھیں منع تو نہیں ہے، بعض اکابرین ایسے تھے کہ وہ اس آخری ٹائم کے اندر مثل روزہ دار کے رہنا پسند فرماتے تھے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی وجوبی طور پہ حکم ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ عصر کے بعد بالکل کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ مجھے دوسرے شہر میں جاب ملی ہے، ابھی پرمننٹ نہیں ہوا، لہٰذا میں جاتا ہوں 1 ہفتے جاب کر کے واپس آ جاتا ہوں، اور 92 کلومیٹرز دور، اس سے زیادہ دور ہے وہ، تو نماز قصر پڑھوں گا یا پوری؟ دیکھیں جب آپ ابھی پرمننٹ بھی ہو جائیں گے نا تب بھی اگر آپ چلے پہلے اس کا لے لیں، مثال کے طور پہ 5 دن آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، ہاں اگر وہاں کے مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری پڑھیں گے، اور اکیلے پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ وہاں پرمننٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جاب آپ کی پرمننٹ ہوئی ہے، آپ نے وہاں مستقل رہائش کا اگر ارادہ نہیں کیا۔ جو بہن نے کویسچن کیا کہ یہ تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں، دیکھیں کم از کم 2 ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک بھی ثابت ہیں، تو آپ اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اور 8 سنت، اور اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں سورہ اخلاص 1 بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی، اور اگر چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں تو فائدہ یہ ہوگا جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو یہ 1 قرآن کے برابر ہے، یہ ایک سورہ اخلاص 3/4 قرآن کے برابر ہے، تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتی۔ سجدہ تلاوت کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے کہ آپ نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے، ایک ہے خارج نماز۔ اگر نماز میں ہے تو فوری سجدہ واجب ہے، اس میں تاخیر کرنے میں گناہگار ہوں گے، لیکن خارج نماز اگر تلاوت کی ہے تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ فوراً کر لیں ورنہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ یہ ہوتا ہے، مستحب طریقہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، اور سجدے میں چلی جائیں، 3 بار وہی تسبیح پڑھیں، سجدے کے سبحان ربی الاعلی اور اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، ہو گیا۔ اگر چاہیں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں سلام وغیرہ نہیں ہوتا، نہ اس میں تکبیر لگانی ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی مبارکباد دینا بدعت ہوتا ہے؟ دیکھیں بدعت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین اور دنیا میں جو بھی نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔
اور ایک روایت کے مطابق کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسری ایسی نئے کام ہوتے ہیں کہ جو دین کو تقویت دینے والے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ جو ہے جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت۔ جیسے ہمارے یہاں مسجدیں پکی بن رہی ہیں، ان میں قالین، پھر قرآن پاک پر اعراب، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہمارے دارالعلوم ان کے اندر سلیبس، پھر سند کا اجرا، سرٹیفکیٹس وغیرہ، جماعت کے اوقات مقرر کرنا، فجر اتنے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، یہ تمام کے تمام بدعات ہیں، لیکن بدعات حسنہ ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو نہ گناہ نہ ثواب، نہ اسلام کے خلاف نہ اسلام کے موافق، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے شیشے کے گلاس میں پانی پینا، بال پوائنٹ سے لکھنا، میرا یہ لباس پہننا، اس ڈیزائن کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہننا، یہ بدعت مباحہ کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو جمعہ مبارک کہنا ہے یہ بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کو حسنہ بھی نہیں کہیں گے۔ نبی کریم ایک دوسرے کو اس طرح مبارکباد نہیں دیتے تھے، لیکن یہ حدیث میں ضرور ہے کہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید بنایا ہے، تو یہ عید کا دن ہے، اس میں مبارکباد دے دی جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ اس کو اس انداز سے بدعت کہنا کہ تصور بدعت سیاح کی طرف جائے، جو اس طرح کہے گا وہ شریعت پر افترا کرے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا، اگرچہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، سرکار کے زمانے میں رائج بھی نہیں تھا۔ تو ایسا کام جو نیا ہوتا ہے اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ ہم ایسے فوری طور پہ فتویٰ جاری کرنے والوں سے گزارش کریں گے خدا را کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک مباح کام کر رہا ہو، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور آپ اسے حرام اور گناہ قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ جی میں تقوی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں تو اس کو اصل بدعت سیاح سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجازت دیتے جاؤں گا تو اس میں جا کے پڑ جائے گا۔ یہ پھر آپ کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اگر میں دیندار ہوں تو میں اپنے پاس ایسا نہیں ہے کہ غیر گناہ کو گناہ بنا دوں اور گناہ کو غیر گناہ قرار دوں، ہمیں دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے۔ تو جمعہ مبارک اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بالکل، اگرچہ سنت نہیں، لیکن یہ وہ بدعت گمراہی والی بھی نہیں ہے، بدعت مباحہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو اس کو بدعت سیئہ کہے گا اس کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائے، انشاءاللہ نہیں کر سکتا، اور ہمیں پھر اس پہ خیال کرنا چاہیے۔ امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیرا، اس میں لفظ سلام کہا، لیکن جب دوسری طرف پھیرا تو لفظ سلام نہیں کہا، صرف چہرہ پھیر لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نماز ہو گئی، پہلے ہی سلام سے جب السلام کہتا ہے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ واجب ہوتا ہے، اور ادھر بھی واجب ہے کہنا، لیکن جب ہم دوسرا سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نماز سے گویا کہ باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت کریمہ ہوتی ہے کہ سرکار نے دونوں جانب سلام پھیرا تو گویا کہ نماز ہو جائے گی ان کی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ باتیں کی ہوں چاہے کچھ بھی، نماز بہرحال ان کی ہو گئی ہے۔ کیا صبح کی اذان کے بعد صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اذان بھی دور کی بات، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے، کیونکہ اذان تو تھوڑی بعد ہوتی ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر اور پھر طلوع آفتاب تک صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد فرض ہے، کوئی نفل سجدہ، نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے تو نہیں پڑھ سکتے آپ چاہے کتنا ہی ٹائم باقی ہو۔ ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سے منع کیا، اور قضا یا تو فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے، لیکن وہ پبلک کے سامنے نہیں پڑھیں گے، وہ جیسے آپ گھر میں پڑھیں اور پھر مسجد میں جا کر آپ سنن پڑھ کے اور فرائض وغیرہ ادا کر لیں۔ اور باقی جو ذکر الہی وغیرہ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار الہیاں ہیں، وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنا منع ہے، نفل سجدے کو سرکار نے منع فرمایا۔ ہاف لیو جو شرٹس ہوتی ہیں انہیں پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ یہ یونیفارم ہو، جیسے بچے اسکول کے یونیفارم ہے، ہماری نیوی کا یونیفارم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں شرعی لحاظ سے، کیونکہ یہ مرد کے جو ہاتھ ہے یہ کوئی ستر میں داخل نہیں ہے، اور وہاں پر اس طرح کی شرٹ پہننا معیوب بھی نہیں ہے، اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہاں جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ یونیفارم نہیں ہے اور باقاعدہ اتنی اونچی شرٹ پہننے کو برا سمجھا جاتا ہو معاشرے کے اعتبار سے، وہاں کراہت پیدا ہوگی۔ اچھا اب جو ہمارا موجودہ مشاہدہ وہ یہی ہے کہ بعض شرٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو پہننے سے کوئی برا محسوس نہیں کرتے، لوگ اس کو عام طور پہ پبلک کے سامنے بھی پہنتے ہیں، تو ادب اور احترام تو یہ ہوگا کہ آپ حالت نماز میں ہاتھ ڈھک لیں، لیکن اگر کوئی بغیر ہاتھ ڈھکے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی بالکل نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں وہاں تو اتنی بکثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے نماز گھر سے آئے ہاف شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بالکل نماز ہو جاتی ہے، لیکن ادب احترام یہی ہے کہ ہاتھ ڈھک کر نماز پڑھیں۔ باقی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے کہ جب ہم کہیں سفر کا ارادہ رکھیں اور شہر کی حدود سے باہر نکل کر کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو
تو باہر نکلتے ہی پھر کون سی نماز پڑھیں گے؟ قصر نماز پڑھیں گے یعنی آدھی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے یا پوری؟ دیکھیں اگر تو آپ کا شہر کی حدود سے آپ باہر نکل گئے اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا مستقل ارادہ ہو، لگاتار بیچ میں کہیں رکنے کا ارادہ نہ ہو، تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے شرعی مسافر ہو گئے، اور شرعی مسافر ہو گئے تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، اور یہ قصر 4 فرضوں میں ہوتی ہے بس، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض 2 کر کے پڑھیں گے، باقی تمام سنن، نوافل اور دیگر نمازوں کے فرائض جیسے فجر کے 2 ہیں، مغرب کے 3، وہ پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ اگر ٹائم ہے تو پھر سنن نوافل پڑھ لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو مسافر راستے میں سنن نوافل وغیرہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب ہو چکا تھا لیکن وقت کی تعیین نہ رہی ذہن میں اور نماز فجر ادا کر لی، بعد میں پتہ چلا سورج تو نکل آیا تھا، یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں نماز فجر نہیں ہوئی، اور دیگر نمازوں کے اندر تو یہ ایک مطلب ہمیں آسانی حاصل ہے، جیسے ظہر کی نماز میں آپ نے ظہر کے وقت میں تکبیر لگائی لیکن اسی دوران عصر کا وقت شروع ہو گیا، یہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن فجر کے بعد چونکہ کسی کامل کامل نماز کا وقت موجود نہیں، جیسے ہی ابھی آپ نے جیسے تکبیر لگا کے 1 رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا فوراً نماز فاسد ختم ہو گئی، یہی جمعہ کا حکم ہے، تو اس لیے یہ نماز نہیں ہوئی۔ باقی یہ کہنا کہ یہ وقت کی تعیین نہیں ہوئی، بھائی آپ اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، آج کل موبائل پر ایسے ایپ آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں کہ جن سے آپ نماز کا وقت مخصوص جان سکتے ہیں، اور گھڑیاں سب کچھ موجود ہیں، تو یہ اب فی زمانت اس قسم کے آزار جو ہیں سوائے غفلت اور احساس ذمہ داری کے فقدان کے کسی اور چیز پر محمول نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ سر سے اونچا جوڑا بنا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر کے ساتھ ملا کے بنائیں، چٹیا میں نماز پڑھیں، اونچے جوڑے پہ نماز پڑھیں۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کو بنائیں گی، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، نہ یہ کہ جو عورتیں جوڑا پہنتی ہیں ان کے بارے میں ہے، انہیں بنا کر پھر اس پہ ایک چادر سے چڑھائیں گے، پھر اونٹ کا کوہان بھی کر کے بتائیں گے اور ایسا ثابت کریں گے جیسے یہ بہت بڑا اس زمانے کا مفتی اعظم ابو حنیفہ ہے جس نے بڑا نکتہ نکالا ہے، علماء کو پتہ نہیں چلا، یہ سو کر اٹھا تو سارا دین اس پر منکشف ہو چکا تھا، اور ہماری جاہل عوام جو علماء کو نہیں سنے گی وہ سوشل میڈیا سے وابستہ رہ کر اس قسم کے جہلاء کی چیزوں سے نتیجہ اخذ کر کے کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی کو حرام کہہ رہے ہیں، کسی کی نمازوں کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنیں پہ سختی کر رہے ہیں اور حرام اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں جو دین سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے کام کا حق دیا ہے، ہر جاہل کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دے دیا کہ وہ جا کر دین کے بارے میں کچھ بھی کرے۔ اچھا یہ بعض جاہل قسم کے لوگ ضمناً ایک بات کہتے ہیں کہ جی یہ علماء خود ہی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ہیں تو اپنی ٹھیکیداری ثابت کر دو، ورنہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ بالکل دین کے کام کا ٹھیکہ علماء اور مفتیان کرام کو ہی دیا گیا ہے، ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو صاحب علم ہیں، چاہے وہ مفتی اور عالم نہ ہو لیکن صاحب علم ہے، ان کو دیا گیا، جاہل کو نہیں دیا گیا۔ ورنہ آپ بھی دلیل لے آئیں، پہلے آپ تلاش کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک تلاش ہی نہیں ہو سکے گی، اور اگر کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، اس کی وضاحت اور تشریح کے بعد وہ دلیل بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم سے لے لیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ایک ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہے، وہ بالکل ایسے ہاتھ پہ پلاسٹر وغیرہ چڑھ جاتا ہے، وہ ہے تو وہ شخص نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع اور سجود میں ایک ہی ہاتھ استعمال کر رہا ہے، جیسے ایک ہاتھ یوں ہے اور ایک ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے، اور اس طرح رکوع میں جاتے ہوئے بھی ایک ہاتھ، سجدے میں جاتے ہوئے ایک ہاتھ کے سہارے سے، تو نماز پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل نہیں پڑے گا، ہماری شریعت بہت ہی خوبصورت شریعت ہے، بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو دین کا صرف ایک حصہ اور مختصر حصہ بتا کر باقی دین کو فراموش کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین ہمارا بہت تنگ ہے اور دین پہ چلنا آج کل بہت مشکل ہے۔ جبکہ اگر آپ نے صحیح دین سیکھا ہو، ہمارا دین اسلام انسان کی ہر مشکل کے وقت میں اس کو رعایت دیتا ہے۔ چنانچہ اس مختصر تمہید کے بعد جواب یہ ہے کہ بالکل آپ ایک ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے، تو بس آپ ایک ہاتھ استعمال کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر ڈس بیلنس ہونے کا اندیشہ ہو ایک ہاتھ کی وجہ سے اور گر بھی گئے ہوں، ایک تجربہ ہونا چاہیے کہ گر بھی گئے ہیں اور فریکچر والے ہاتھ میں اور چوٹ لگ گئی ہے، اس صورت میں پھر آپ قیام کھڑے ہو کر کریں، اور جہاں ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ ہو وہاں بیٹھ کر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی مہیا فرماتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ بعض لوگ جمعے کے لیے لیٹ نکلتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں اور راستے میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ خطبہ ہم راستے میں بیٹھ کے پڑھیں
یا کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے ہوئے سنتے رہیں، یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر خطبہ نکل گیا تو پھر ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں؟ دیکھیں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر، اسی وجہ سے یہ سوال سائل کے ذہن میں آیا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ خطبہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرط ہے، یعنی اگر کوئی خطبہ ہی نہیں پڑھے گا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، خطبہ نہیں پڑھے گا، خطبہ اگر نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ، سننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، خطبہ اگر نہیں پڑھا تو ہوگا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبہ سننے کے لیے آ گئے ہوں ان سب کو خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے، بالکل خاموش ہو کے خطبہ سنیں گے۔ تیسری چیز یہ، فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی لیٹ آیا اور اسے دوسری رکعت مل گئی یا دوسری رکعت کے قاعدہ اخیرہ میں بھی آ کر بیٹھ گیا، اس کو جمعہ مل گیا۔ اب ان تینوں کو آپ ملا لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے جو خطیب صاحب انہیں خطبہ پڑھنا لازم ہے، ورنہ جمعہ نہیں ہوگا۔ جو آ چکے ہیں ان کے لیے سننا لازم ہے، اس کا مطلب جو راستے میں ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ٹھہر جائیں، کہیں بیٹھ جائیں، اسپیکر کی آواز پہ سنیں پھر آئیں۔ اگر پہلے ہی ٹھہر جائیں گے آتے آتے، پھر آپ کی نماز نکلے گی، ایک آدھ رکعت نکلے گی، اس لیے آپ چلتے رہیں اور مسجد میں پہنچ جائیں، اور جب پہنچ جائیں اور خطبہ ہو رہا ہے تو سکون سے بیٹھ کر سنیں۔ اور تیسرے کا جواب بھی تیسری جزئی سے ہو گیا کہ اگر آپ لیٹ پہنچے حتیٰ کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو خطبہ وہاں پہنچ جاتے تو خاموشی سے سننا واجب تھا، نہ یہ کہ خطبہ نہیں سنا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ آ کے جماعت میں شامل ہو جائے، آپ کا جمعہ بالکل ہو جائے گا اور ظہر پڑھنے کی حاجت نہیں۔ امید ہے کہ تینوں مسئلوں سے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے زرعی بینک سے قرضہ لیا اور میں امامت بھی کرواتا ہوں، تو کیا مفتی صاحب مجھے امامت جاری رکھنی چاہیے؟ غالباً کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ سود پہ قرضہ لینے کی وجہ سے کیا میں امامت کا مستحق رہا یا نہیں رہا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، اصل میں آپ اگر خود تقوی کے لحاظ سے چھوڑ دیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر آپ نماز کو جاری رکھیں تو آپ کے پیچھے نماز تو لوگوں کی ہو جائے گی، یہ اس کا انکار نہیں ہے۔ اصل مسئلہ خود امام کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے مقتدیوں کا، کہ اگر وہ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے تو پھر یہ ان کا جان لینا یقینی سی بات ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کراہت محسوس ہوگی اور کراہت پیدا کرے گا، اور یہ قلت جماعت کا سبب بن سکتا ہے کہ لوگ نفرت کی وجہ سے پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی تو جماعت قلیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس امام کی خطا ظاہر ہو جائے وہ بے اعلانیہ خطا اور مستقل بنیادوں پہ وہ کر رہا ہو تو پھر اس کو معزول کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی اچانک کوئی ایک آدھ خطا بڑی ہو گئی اور ظاہر ہو گئی اور وہ اعلانیہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اس خطا سے محفوظ رہے تو پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر قوم بہرحال اس سے نفرت کر دے اور اظہار کر دے اور نہ پڑھے پیچھے نماز تو پھر امام کو چینج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے قرضہ لیا ہے اور کوئی کسی کو علم نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ لینا نہیں چاہیے تھا۔ ہمارا مشورہ ہے کہ فوراً سے پیشتر اس کو آپ ادا کر کے ختم کریں، اپنی امامت آپ جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا یہ معاملہ لوگوں کے سامنے منکشف نہ ہو جائے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ جب یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص حیت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اصل میں خطبے جو ہوتے تھے سرکار نے جو فرمائے وہ دو تقریریں تھیں۔ پہلے سرکار ایک واعظ فرماتے، صحابہ کرام حلقہ بنا لیتے، قریب قریب آ جاتے، پھر سرکار بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر دوسرا واعظ فرماتے، اس کے بعد فرماتے اب صفحے بنا لے، تو وہ تتر بتر ہو جاتے، یعنی ہٹ جاتے اور پھر وہ جلدی جلدی صفحے قائم ہو جاتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، تو بس یہ اصل تھا۔ اب ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے پہلے جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں تشہد میں بیٹھ کر اور مطلب کہ پہلے میں ہاتھ باندھ لیں گے دوسرے میں ہاتھ کھولیں گے، یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے بھی کہا جمعے میں اگر لوگ اس طرح بیٹھ رہے ہیں ان کو منع بھی نہ کریں، لیکن یہ کوئی سنت واجب نہیں ہے، جس طرح چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں دیوار قبلہ جو ہے اس پر ایسی کالی ٹائلز لگائی گئی ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا عکس اس میں واضح طور پہ نظر آتا ہے، تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ویسے مسجد کے اندر خاص طور پر ہر اس چیز کو دور رکھنا چاہیے جس سے نمازیوں کی توجہ بڑھتی ہو، مسجد میں خاص طور پر، اور گھر میں بھی آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، نماز ہو جائے گی، لیکن یقینی سی بات ہے کہ آپ کا جو عکس ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے اس سے توجہ آپ کی اس طرف جائے گی۔ ایسے ہی مسجد کے اندر تو خاص طور پہ کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور کثیر نمازی ہوتے ہیں، تو دیوار قبلہ پہ ایسی ٹائلز کا لگانا مناسب نہیں تھا۔ نماز ہو جائے گی، بہرحال نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر عکس نظر آتا ہے اس سے آپ کی توجہ بڑھتی ہے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر آنکھیں کھول کے بھی پڑھیں تو اوپر کی طرف نہ دیکھیں، زیادہ تر اپنے نیچے کی طرف دیکھیں اور نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خطبے سے قبل جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا ہم جواب دیں یا خاموش رہیں؟ دیکھیں دوسری اذان جو بالکل خطبے سے پہلے دی جاتی ہے اس کا جواب مقتدی کو دینا حرام ہوتا ہے،
یعنی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بالکل مقتدیوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا دلی دل میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں۔ لیکن چونکہ خطیب کا استثناء رکھا ہے سرکار نے، عوام کو مقتدیوں کو مخاطب کیا تھا، اگر امام صاحب جواب دینا چاہیں خطیب صاحب تو ان کو اجازت ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تو رک گئے، پھر آپ نے دیکھا ممبر پہ خطیب صاحب کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی یہ تو جواب دینا مکروہ تھا۔ ان کے حق میں نہیں ہے، آپ کے حق میں مکروہ ہے۔ لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ علماء احتیاط ہی کرتے ہوں گے کہ اس طرح ہاتھ آگے رکھ کے نا پھر وہ کوئی جواب دے، کیونکہ مقتدی جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ کہے گا شاید اذان کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے، وہ دیں گے اور صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں سجدہ تلاوت ہو یا سجدہ شکر ہو، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہماری ٹیم والے بھی اگر سن رہے ہوں یا آفیشلز کچھ لوگ سن رہے ہوں تو یہ پیغام اگر پہنچا سکیں، 50 کر لیجیے، سینچری کر لی یا 5 وکٹیں لے لی کسی نے تو وہ فوراً سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اب چلیں ہم حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ یہ باوضو ہی کھیلتے ہوں گے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ کھلاڑی بے وضو ہیں تو ان کا اس طرح بے وضو سجدہ شکر ادا کرنا یہ گناہ ہے، تو لہٰذا باوضو ہو کر ہی سجدہ شکر کر سکتے ہیں، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جائے نماز پر کیا قرآن پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس زمین پہ نہ رکھیں قرآن، جیسے رحل وغیرہ ہوتی ہے، جائے نماز پہ نماز سے فارغ ہوئے رحل رکھ کے اس کے اوپر یا کوئی بھی اسٹینڈ وغیرہ رکھ کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک ہی کوشچن کیا تھا کہ کسی کی مغرب کی دوسری رکعت میں نماز ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، تو وہ گیا وضو کر کے آیا اور دوسری سے ہی وہ کنٹینیو کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور فرض کر لیں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر جائے اور وضو کرے اور وہیں سے نماز کی بنا کرے۔ بنا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ نماز چل رہی تھی اسی پہ بنیاد رکھے۔ جب آپ کی دوسری میں اگر نماز بریک ہوئی ہے، آپ وضو کر کے آئیں گے تو لازم بات ہے کہ امام تو آگے بڑھ چکا ہوگا، تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کنٹینیو رکھیں گے، یعنی جب امام اپنی پڑھ چکے گا تو پھر جو آپ کی رہ گئی تھی آپ اس نماز کو بعد میں ادا کریں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نقصیر پھوٹ گئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا، آپ وضو کر کے آئیں اور وہیں سے پھر آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے درمیان میں کوئی کلام نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کلام وغیرہ کچھ نہ کیا ہو تو اس پہ بنا کرنا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے یہی لکھا کہ افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ نماز ادا کریں، تو نئے سرے سے پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک